بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوہام کی پیروی۔ اوہام کا جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے خیال سے کوئی چیز طے کریں۔ یہ بات میں نے پچھلی گفتگو میں بھی عرض کی تھی کسی گفتگو میں کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہمیں حقیقی علم پر کھڑے ہونا چاہیے، اور کوئی چیز بھی خیال اور آئیڈیے سے ہمیں نہ ماننی چاہیے نہ اختیار کرنی چاہیے۔ اس کو آبجیکٹیولی ثابت ہونا چاہیے اس چیز کو جس کو ہم اختیار کر رہے ہیں، جس کو ہم مان رہے ہیں اور جس کو ہم اپنا رہے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے اس کو اگر یہ نہ کیا جائے تو یہ وہم ہے، یہ خیال ہے، یہ محض گمان ہے جس کو ہم نے حقیقت بنا کر اختیار کر لیا ہے۔ تو یہ چیز دین میں پسندیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور یہ گمراہی کا ایک بڑا سبب ہے۔ مذہب میں یہ اس کا بہت رول ہے اوہام کا، کہ مذہبی جو عقائد ہیں، بعض رسوم ہیں، بعض ہمارے ہاں تو اس کو بدعت کے لفظ سے بیان کیا جائے گا، تو وہ اسی سے پیدا ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو منحوس وقت کا تصور ہے، منحوس چیزوں کا تصور ہے، بابرکت وقتوں کا، چیزوں کا، جگہوں کا تصور ہے، اس سارے کا سارا جو ہے یہ خیالی ہے۔ اس میں سے وہی چیزیں حقیقی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی سے بتا دی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے جن کو بیان کر دیا ہے۔ وہ چیزیں تو ظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہو گئی ہیں، لیکن باقی چیزوں کے بارے میں اس طرح کا کوئی تصور قائم کرنا یہ محض وہم ہے، محض گمان ہے، محض خیال ہے، اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ یہاں خطرے کی اصل میں بات یہ ہے کہ جو چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں وہ پورا مذہب کریٹ کرتی ہیں، مذہبی رسوم کریٹ کرتی ہیں۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ جو بعض مذہبی فرقے ہیں ان کے ہاں اس طرح کے بہت سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیے، آپ کے صحابہ نے کبھی نہیں کیے، قرآن میں بیان نہیں ہوئے، سنت میں جاری نہیں کیے گئے۔ وہ صرف اس بنیاد پر ہو رہے ہوتے ہیں یہ سارے اعمال جن کو ہم بدعات کہہ رہے ہیں، جو مختلف جو تصورات ہیں ان سے پیدا ہوئے کہ فلاں دن جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور فلاں جو وقت ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، یا فلاں چیز کی بڑی اہمیت ہے، یا فلاں شخصیت کی بڑا اس کی برکات اور اس سے فیض حاصل ہوتا ہے وغیرہ۔ تو یہ جو اسی سے پھر اس کے حساب سے ہمیں جو مختلف عمل سوسائٹی میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، جیسے میں چند مثالیں دے دوں، کچھ پتھر پہنے جاتے ہیں، اسی طرح کچھ رنگ جو ہیں ان کو اختیار کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سرتاسر وہم پر مبنی ہیں، گمان پر مبنی ہیں، ان کا دینی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو مذہبیات میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اور اس کو بار بار اپنے آپ کو یاد دلاتے رہنا چاہیے کہ جب بھی کوئی شخص مذہب کو بیان کرے، مذہب کی طرح کی چیز کو بیان کرے، تو اس سے یہ ڈائریکٹ سوال ہونا چاہیے کہ کیا یہ بات قرآن مجید میں ہے، کیا یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یہ کام۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس سے بچ کر رہنا چاہیے، اس لیے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل مکہ کی بہت ساری چیزوں کا ذکر کر کے یہ کہا کہ ان کا کوئی اجر نہیں ہے، یہ ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، بلکہ یہ ان کے لیے وبال بنے گی۔ حالانکہ وہ جو اعمال کر رہے تھے اپنے شرک کی وجہ سے اور اپنے عقائد کی وجہ سے، اس میں وہ مال بھی خرچ کر رہے تھے، اپنا وقت بھی لگاتے تھے، وہ اپنے جانور قربان کرتے تھے، تو اس میں محنت اور مشقت بھی اس کے لیے کرتے تھے۔ تو اس کا کوئی ظاہر ہے یہ سارے کام جب کیے جا رہے ہوتے ہیں تو اچھی امیدوں اور توقعات کے ساتھ کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے قرآن مجید نے واضح کر دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واضح کر دیا ہے کہ دین صرف وہ ہے جو اللہ تعالیٰ بیان کریں، اللہ کے پیغمبر کی زبان سے جاری ہو، اور اگر وہ کوئی بات، کوئی دینی عمل، کوئی دینی تصور اللہ تعالیٰ کے کتاب میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے کسی ارشاد میں نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے حوالے سے بھی یہ بات واضح ہے، ہماری امت پوری طرح اس پر
متفق ہے اور بڑے اصرار کے ساتھ اس کو بیان کرتی آ رہی ہے کہ صرف وہی چیز حدیث کے طور پر قبول کی جائے گی جو اس کے معیار پر پوری اترے۔ اگر بیان کرنے والا کوئی جھوٹا ہے، کوئی نامعلوم فرد ہے، کوئی کردار کے اعتبار سے، اپنے حافظے کے اعتبار سے کمزور ہے، یا جو وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے فلاں سے اس کو لیا ہے، وہ دعویٰ ہی اس کا ٹھیک نہیں ہے، تو اس طرح کی چیز کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ بات حدیث کے بارے میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے قرآن مجید جو ہے وہ بے کم و کاست بغیر کسی کمی بیشی کے امت میں موجود ہے، جاری اور ساری ہے۔ لیکن حدیث کے معاملے میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ بعض لوگوں نے یہ غلطی کی ہے کہ خود سے جھوٹ گھڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا ہے۔ چنانچہ بہت بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے اور انہوں نے اس پر تحقیق کر کے صحیح روایات کو جمع کرنے کا کام کیا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم حدیث کے نام پر کوئی ایسی چیز قبول نہ کر لیں کہ جو بے بنیاد ہو یا گھڑی ہوئی ہو یا جھوٹی ہو۔ تو صحیح حدیث کی بنیاد پر، قرآن مجید کی بنیاد پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت سنت کے طور پر جو چیز موجود ہے وہی دین ہے۔ اور اگر وہ اس درجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت نہیں رکھتی، یعنی وہ صحیح حدیث نہیں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری سنت نہیں ہے، وہ قرآن مجید کا بیان نہیں ہے، تو اس کو دین کے طور پر اختیار نہیں کیا جائے گا، خواہ وہ صورت کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے کوئی اچھی چیز ہی ہو۔ آپ دیکھیں جو بدعات ہوتی ہیں، میں وہم میں اس کو اس لیے شامل کر رہا ہوں کہ یہ انسانوں کی خود ساختہ ہیں، بنائی ہوئی ہیں جو بدعات ہیں۔ تو اس میں جو غلطی ہے وہ کیا ہے؟ وہ غلطی یہ نہیں ہے کہ وہ برا کام ہے، کوئی برے کام کو بدعت کے طور پر جاری نہیں کیا جاتا۔ کسی اچھے کام ہی کو بدعت کے طور پر جاری کیا جائے تو بظاہر جو شکلاً اچھا کام لگ رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کی اچھائی اس کے ٹھیک ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اس کے دین بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت بالکل ٹھیک ہو، اور وہ دین ہی اس کے معیار ہیں، وہ قرآن مجید میں بیان ہوئی ہو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابتہ میں ہو، وہ خبر صحیح میں ہو، یعنی صحیح حدیث میں ہو۔ اور اگر وہ ان 3 جگہوں پر نہیں پائی جاتی تو اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔